اسماء ستہ مکبرہ کے سلسلے میں۔ ان کو اسماء ستہ کے معنی ہوتے ہیں 6۔ اسماء ستہ مکبرہ انہیں کہا جاتا ہے۔ مکبرہ کا مطلب ہے یعنی یہ تصغیر نہ ہو، مصغرہ نہ ہو، ان میں تصغیر نہ ہو۔ جیسے قرآن کریم میں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، تو یا بنی یہ اس میں تصغیر ہے، یہ مصغرہ ہے۔ تو جن اسماء سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں۔ یہ 6 اسماء ہیں، 6 اسم ہیں، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو، جن کا تفصیلی بیان اسکرین آپ کے سامنے آنے کے بعد آ جائے گا۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں، ان کا اعراب بھی اور ان کی دیگر تفصیلات بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ الدرس الثالث والستون، 63واں سبق، اسم متمکن کا بیان، چوتھا نمبر ہے آج۔ 11واں نمبر ہے اسماء متمکنہ میں سے اسماء ستہ مکبرہ کا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اسماء یہ اسم کی جمع ہے، ستہ کے معنی 6، مکبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مصغرہ نہ ہو، یعنی یہ تصغیر، آگے جو اسماء ہیں یہ تصغیر کی حالت میں استعمال نہ ہو۔ تصغیر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی اسم کے چھوٹا ہونے کو بتائے۔ جیسے میں نے قرآن کریم کی مثال دی یا بنی، تو یا بنی اے چھوٹے بچے، محبت میں لاڑ میں بتایا گیا یہاں بنیا، تو بنیا یہ تو اسماء ستہ مکبرہ میں سے نہیں ہے، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی مصغرہ ہونے کی، کسی اسم کے مصغر ہونے کی۔ تو اسماء ستہ مکبرہ ہمارے سامنے 6 اسماء ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو، یہ 6 اسماء ہوئے۔ ابن کے معنی باپ، اخن کے معنی بھائی، حمن کے معنی دیور، کوشش پر دروئی، ہنن شرمگاہ، فمن منہ، ذو بمعنی والا، ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ یہ 6 اسماء ہوئے۔ ان 6 اسماء کا جو اعراب نیچے بیان کیا جا رہا ہے، اس اعراب کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعراب بالحروف، دوسرا اعراب بالحرکت۔ اسماء ستہ مکبرہ کی ان 6 اسماء کی جو نیچے 3 شرطیں ذکر کی جا رہی ہیں، ان 3 شرطوں کے موجود ہونے کے وقت ان پر اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ ان کا جو اعراب آتا ہے وہ اعراب بالحروف آتا ہے، حروف کے ذریعے ان کا اعراب آتا ہے۔ کیا ہے وہ 3 شرطیں؟ ہم چلتے ہیں۔ اعراب، پہلی شرط ان کے لیے، اس کے اعراب کے لیے جو نیچے ذکر کیا جا رہا ہے، نمبر 1 جب یہ 6 اسماء یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، ان اسماء میں سے کسی ایک اسم کی اضافت ہو لیکن وہ اضافت یائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف ہو، یائے متکلم کی طرف نہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر 2 یہ اسماء مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، جیسے ابن، ابوانی، آبا۔ تو اگر یہ مفرد، اگر یہ تثنیہ یا جمع ہے تو تثنیہ یا جمع ہونے کی صورت میں ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا اعراب آئے گا۔ یہ جو نیچے اعراب ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس وقت ان کا اعراب ہے جب یہ مفرد ہوں۔ تو دوسری شرط ہے کہ یہ مفرد ہوں، تثنیہ و جمع نہ ہوں۔ نمبر 3 مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ میں نے بھی بتایا آپ کو مصغرہ ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ تصغیر کی صورت میں یہ استعمال نہ ہوں، ورنہ اعراب بالحرکت آئے گا۔ اگر یہ مصغرہ ہیں تو ان پر اعراب بالحرکت آئے گا، اعراب بالحروف نہیں ہوگا۔ اب نیچے ان کا اعراب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں تو مذکورہ 3 شرائط کے ساتھ ان کا اعراب بالحروف آتا ہے۔ کیا ہے اعراب بالحروف؟ حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور۔ تو 3 اعراب ہوئے، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور۔ تینوں حالتوں کی مثال آپ لے لیجئے۔ جاء ابوکا،
تیرا باپ آیا. اب دیکھیے یہاں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے ابن. جاء یہ فعل ہے، ابو کا اس کا فاعل ہے، لیکن اس میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے ابن. اب ابن یہاں حالت رفعی میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے. تو جب حالت رفعی میں ہے تو اس کا اعراب کیا ہے؟ واو ساکن ما قبل مضموم. اب آپ دیکھیے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف یعنی با اس پر پیش آ رہا ہے، تو واو ساکن ما قبل مضموم ہے. آگے اس کی اضافت جو ہے یہ ضمیر کی طرف ہے، گویا یا متکلم کے علاوہ کی طرف اس کی اضافت ہے. یا جو واحد متکلم کے لیے آتی ہے ضمیر مجرور، تو اس یا کے علاوہ کی طرف اس کی اضافت ہے. مثال کے طور پر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاء ابوہ، اس ایک شخص کا باپ آیا، جاء ابوہما، جاء ابوہم وغیرہ. تو گویا یا متکلم کے علاوہ کی طرف ان کی اضافت ہو، تو یہاں یا متکلم کے علاوہ کی طرف اضافت ہے. تو جب یا متکلم کی طرف علاوہ کی طرف اضافت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں واو ساکن ما قبل مضموم. یہ تو ہو گیا حالت رفعی میں. حالت نصبی میں رأیت اباک، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. اب یہاں دیکھیے آپ رأى فعل ہے، تو اس کے اندر فاعل ہے، تو ضمیر یہ واحد متکلم کے لیے فاعل ہے، اور اباک ابا اسماء ستہ میں سے ہے یہاں ابن. تو حالت نصبی میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے، اس لیے الف ما قبل مفتوح. یہ دیکھیے الف آ رہا ہے اور ما قبل مفتوح ہے، اس سے پہلے جو حرف با ہے اس پر زبر آ رہا ہے، اور اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یا متکلم کے علاوہ کی طرف. رأیت اباکا، میں نے تیرے باپ کو دیکھا. مررت بابیکا، میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا. اب یہاں دیکھیے با حرف جر ہے، تو حالت با حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہو گیا یہ. دوسری بات ابن یہاں اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اب اس کی اضافت ہے یا متکلم کے علاوہ کی طرف، کاف کی طرف، لہٰذا اب اس کا اعراب کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور. آپ دیکھ رہے ہیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے یعنی با مکسور ہے، اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسماء ستہ مکبرہ کی اضافت جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور ضمیر وغیرہ کی طرف ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور ہوتا ہے. اب اخوکا کی مثال لے لیجئے، جاء اخوکا، تیرا باپ تیرا بھائی آیا. اب دیکھیے اخن ہے اصل لفظ، یہاں دیکھیے آپ اوپر اسماء ستہ مکبرہ میں یہ ہے اخن، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں اخن ہے، اخن کے معنی بھائی. اب جب ہم نے اس کو جملے میں استعمال کیا اس اخن کو، تو جب یہ حالت رفعی میں ہے، جاء فعل ہے اور اخو کا فاعل ہے، اخو کا فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہے، تو حالت رفعی میں اس کا اعراب واو ساکن ما قبل مضموم اور اضافت یا متکلم کے علاوہ کی طرف یعنی کاف ضمیر کی طرف ہے. حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم. رأیت اخاک، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا. اب رأیت فعل با فاعل، اخاک یہ مفعول ہے، تو مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اعراب الف ما قبل مفتوح. مررت باخیک، میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا. اب یہاں دیکھیے آپ اخیک یا سا حالت جری میں ہونے کی وجہ سے، باہر جر کی وجہ سے حالت جری میں ہے، یا حالت جری میں ہونے کی وجہ سے یا ساکن ما قبل مکسور، یا سے پہلے خا ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا متکلم کے علاوہ. کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ کسی صاحب نے شاید میوٹ کر دیا میٹنگ کو. تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں رأیت اخاک حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے الف ما قبل مفتوح، مررت باخیک حالت جری میں ہونے کی وجہ سے یا ساکن ما قبل مکسور. آگے چلیے حمن، حمن کے معنی دیور. جاء حموکا، تیرا دیور آیا. رأیت حماکا، میں نے تیرے دیور کو دیکھا. اب حماکا الف ما قبل مفتوح حالت نصبی میں. مررت بحمیکا، میں تیرے دیور کے پاس سے گزرا، باہر فجر کی وجہ سے حالت جری میں ہے اور اعراب کیا ہے؟ یا ساکن ما قبل مکسور.
تو یہ چند چیزوں کی مثالیں آپ کو دی گئی، اسماء ستہ مکبرہ میں سے چند اسماء کی آپ کو مثالیں دی گئی. ان تمام مثالوں سے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ان 3 شرطوں کے موجود ہونے کے وقت ان اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے. حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، اور حالت جری میں یا ساکن ما قبل مکسور ہوتا ہے ان کا اعراب. آگے چلیے، انہی اسماء ستہ مکبرہ میں سے جو دیگر اسماء ہیں ان کو آپ اسی پر قیاس کر لیجیے. اسی طرح یہاں دیا گیا ہے، اسی طرح دیگر اسماء کی مثالیں بنیں گی. اب ان اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے آخری اسم ذو، لال واو پیش ذو کے معنی ہوتا ہے والا. اب دیکھیے اس ذو کی اضافت ہمیشہ اس میں جنس کی طرف ہوتی ہے، اس میں جنس کی طرف ہوتی ہے، ضمیر وغیرہ کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے اس کے اعراب کو دیکھ لیجئے. مثلا لفظ مال ہے، مالن، یہ اس میں جنس ہے، قلیل اور کثیر پر بولا جاتا ہے. اس میں جنس اس اسم کو کہا جاتا ہے جو قلیل اور کثیر تھوڑے اور زیادہ پر یکساں طور پر بولا جائے، اسے اس میں جنس کہا جاتا ہے. تو اس کی مثال سمجھ لیجئے آپ، جاء ذو مالن، مال والا آیا، رأیت ذا مالن. اب دیکھیے ذا ذو حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل مضموم ذو آئے گا، اور حالت نصبی میں ہو جائے گا یہ ذا، اور حالت جری میں بنے گا یہ ذی. تو حالت نصبی میں رأیت ذا مالن، میں نے مال والے کو دیکھا، مررت بذی مالن، میرا گزر ہوا مال والے کے پاس سے، میں مال والے کے پاس سے گزرا. تو آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم، حالت نصبی میں الف ما قبل مفتوح، حالت جری میں یا ما قبل مکسور بذی مالن. تو یہاں اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب کی بحث مکمل ہوئی اور اس کی تفصیلات بھی مکمل ہو چکی. تو آپ ان پر مزید مشق کر لیجیے. بس چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.